اس کا نام سلمان احمدی مقدم تھا۔ وہ خواب بہت دیکھا کرتا تھا، رنگا رنگ خواب، نیلے پیلے خواب۔ ان خوابوں کا محور نہ خوشحالی تھی اور نہ کوئی حسینہ، کیونکہ اسے فی الحال دولت کی بالکل طلب نہ تھی۔ ماں باپ کا دیا کھاتا تھا اور عیش کرتا تھا۔ باپ جامعۃ الرضا میں صرف و نحو پڑھاتے تھے، اس لیے انہیں غیر معمولی عزت حاصل تھی۔ لوگ جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ پھر ان کی رسائی دربار میں بھی تھی، کیونکہ ان کے دادا شاہ قاجار کے دور میں درباری تھے۔ اسی نسبت سے رضا شاہ پہلوی کے دربار میں انہیں عزت دی جاتی تھی۔ نوروز کی تقریب میں جن لوگوں کو دربار سے رقعہ ارسال کیا جاتا تھا، اس میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں لوٹتے تو ان سے ملنے مقامی سطح کے تمام سرکاری افسران حاضر ہو جاتے تھے۔ کہنے کو وہ جامعۃ الرضا کے استاد تھے، مگر ان میں ترقی پسند کے جراثیم خاصے موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہائی مذہب کے لوگوں کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ مذہب نہایت تیزی سے پھیل رہا تھا، کیونکہ اسے سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ اس مذہب کا بنیاد شاہ قاجار کے دور میں پڑی تھی۔ عجب اتفاق تھا، ایک ساتھ 3 الگ الگ ممالک میں 3 الگ الگ شخصیت نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی، ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ایران میں علی محمد باب نے مہدیت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اتفاق سے یہ تینوں ممالک برطانیہ کے زیر اثر تھے۔ برطانوی حکمرانوں نے انہیں تحفظ فراہم کیا تھا۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی کو کئی دن تک چلنے والی مسلح جھڑپوں کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران میں شہنشاہ قاجار نے بھی بابی مذہب پر پابندی لگا دی تھی اور باب کو اس کے حواریوں سمیت ملک بدر کر دیا تھا۔ باب کی دستراز قرۃ العین طاہرہ، جو اس دور کی سب سے بڑی شاعرہ تھی اور ایک جید عالم دین کی بیٹی تھی، وہ حسن میں یکتا ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ شہنشاہ قاجار بابیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے تنگ تھا۔ اس کے حکم سے دربار میں بابیوں اور مسلمان علماء کے درمیان مناظرہ منعقد ہوا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ اگر باب اور اس کے ماننے والوں نے اپنے مذہب کی سچائی ظاہر نہیں کی تو سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ مناظرے میں شرکت کرنے کے لیے شاہ قاجار نے اسلام کے ہر فرقے کے علماء کو مدعو کیا تھا۔ 1100 مختلف فرقوں کے علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے قرۃ العین طاہرہ کی سربراہی میں 18 بابی آئے تھے۔ مناظرہ شروع ہوا۔ بحث عروج پر پہنچی۔ بابی شکست کے قریب تھے کہ قرۃ العین طاہرہ نقاب الٹ کر مجموعے کے درمیان آ گئی۔ حسن کا جادو چل گیا، وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ علماء اس بے پردگی پر لاحول پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرۃ العین طاہرہ کی اس بے حیائی پر شہنشاہ قاجار بھی برہم ہو گیا اور اس نے سزا سنا دی کہ قرۃ العین طاہرہ کو اپنے حسن پر ناز ہے، اس لیے اسے اس وقت تک ریگستان کی گرم ریت پر گھوڑے سے باندھ کر گھسیٹا جائے جب تک اس کی جلد نہ جل جائے، باقی بابیوں کو ملک بدر کر دیا جائے۔ ملک بدر بابیوں کا قافلہ ایران سے نکل کر عراق میں داخل ہوا اور باغ رضوان میں ٹھہرا۔ وہاں پہنچ کر باب کے دستراست علی حسین بہاء اللہ نے اعلان کر دیا کہ علی محمد جن کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے باب بنے ہیں وہ میں ہی ہوں، یعنی بہاء اللہ، اللہ کا نور۔ تمام بابی اسی دن بہائی بن گئے۔ باب کو اسرائیل کے شہر عکا میں قید کر دیا گیا۔ اب بہاء اللہ ہی سربراہ تھے۔ ان کے بعد عبد البہار سربراہ بنے، ان کے بعد سوگی آفندی اور اب روحیہ خانم۔ سوگ آفندی نے بہائیوں کا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں قائم کر لیا تھا۔ اسی کی کوشش سے رضا شاہ پہلوی امریکہ کی گود میں آ گیا تھا، اس لیے رضا شاہ پہلوی کی بہائیوں پر خاص نظر کرم تھی۔ بہائی دھڑلے سے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اسلام میں جن باتوں پر پابندی ہے، بہائیوں نے ان باتوں کی کھلی اجازت دے دی تھی۔ عبادت کرنے کی کوئی پابندی نہیں، دن میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار یا سال میں ایک بار جب موقع ملے عبادت کر لیں، ثواب یکساں ملے گا۔ 19 دن کا ایک مہینہ، 19 مہینے کا ایک سال، باقی رہ گئے 5-6 دن جو ایام ہاں کہلائے، ان میں عبادت کر لی جائے تو بھی چھوٹ گئی عبادت کا بدل مل جائے گا۔ طریقہ عبادت بھی آسان، کتاب مقدس کی چند سطریں جہاں جس حالت میں چاہیں پڑھ لیں۔ اسلام میں پردے کی سخت پابندی، بہائی مذہب میں کھلی آزادی۔ لوگ دھڑا دھڑ بہائی مذہب قبول کر رہے تھے۔ مذہب اسلام کے شیدائی ہر فرقے کے علماء بہائیوں کے آگے دیوار بن رہے تھے۔ ایسے علماء رضا شاہ پہلوی کی نظروں میں باغی تصور کیے جاتے تھے۔ انہیں پولیس کی طرح طرح سے پریشان کرتی تھی اور جو عالم دین بہائیوں سے ضبط رکھتا اسے مراعات ملتی۔ سلمان کے والد بھی مراعات پانے والوں میں سے تھے، مگر ان کی بیوی خانم شیریں
انہیں دن رات تانے دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کفر کے گرداب میں پھنس رہا ہے، عالم دین ہو کر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی نہ مان کر بہا اللہ کی کفر کو بڑھاوے دے رہا ہے۔ خانم خود بھی ایک مشہور عالم دین کی بیٹی تھی، اس لیے اسلامی احکام پر سختی سے عمل کرتی تھی۔ اپنی اکلوتی اولاد سلمان کو بھی اسی طریقے سے پرورش کر رہی تھی۔ وہ گاؤں ہی کے مدرسے میں پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے نجف اشرف عراق بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی، مگر سلمان کو خواب دیکھنے سے ہی فرصت نہ تھی۔ وہ مدرسے کی پڑھائی کو جبراً قہراً مکمل کر رہا تھا۔ اسے گھر میں رہنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ گاؤں کی عورتیں ہر شب جمعہ کو اس کے گھر میں جمع ہوتی تھی۔ اس میں نوعمر لڑکیوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی تھی۔ سلمان کو ان لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ دعائے کمیل کی محفل میں شربت پلانے کے بہانے گھسا رہتا تھا۔ دعائیہ محفل کے اختتام پر عورتیں خانم سے مختلف کاموں کے لیے تعویذ لیا کرتی تھیں۔ یہ کام اس کے شوہر مقدم کو بالکل پسند نہ تھا۔ وہ خوب مذاق اڑاتا، جبکہ گاؤں بھر میں اس کی دھوم تھی۔ اس کے تعویذات دم کیے ہوئے پانی کو لوگ ذوق و شوق سے حاصل کرتے تھے۔ خانم کا ایک اور فن شہرت کا باعث تھا، وہ حاضرات میں بھی طاق تھی۔ علم جفر اور رمل کے ساتھ حاضرات میں ماہر ہونا معمولی بات نہ تھی۔ وہ حاضرات نماز شب کی بات کیا کرتی تھی۔ اس کام میں اس کا مددگار سلمان تھا۔ سلمان کا برج میزان تھا، ہلکے برج کی وجہ سے وہ بآسانی معمول بن جاتا تھا۔ خانم اسے گہری نیند سے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا آئینہ ہوا کرتا جس میں وہ خانم کے سوال کا جواب دیکھا کرتا تھا۔ عام طور پر خانم فارسی بولا کرتی تھی، مگر حاضرات کے وقت پہلوی زبان بولتی تھی۔ اس دن بھی وہ رات کے 2:30 بجے ایک سائل عورت کے لیے حاضرات کر رہی تھی۔ اس عورت کا بیٹا بندر عباس میں نوکری کرتا تھا۔ وہ 3 ماہ سے گھر نہیں آیا تھا، اسی کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ سلمان کو سامنے بٹھا کر خانم نے اس کے ہاتھ میں آئینہ دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تھا، جاروب کش، آؤ جاروب کشی کرو۔ سلمان نے آئینے میں صاف دیکھا، پہلے گھنے بادل دکھے جو آہستہ آہستہ چھٹتے چلے گئے، اور ایک جاروب کش ہاتھ میں جھاڑو تھامے جاروب کشی کرتا نظر آیا۔ جھاڑو دینے کے بعد وہ چلا گیا۔ تب خانم نے کہا، تخت والے آؤ، تخت بچھاؤ۔ سلمان نے دیکھا 4 قوی ہیکل سیاہ فام غلام آئے، انہوں نے تخت بچھا کر مسندیں لگا دی۔ تب خانم بولی، شاہ جنات آؤ، دربار سجاؤ۔ تبھی ایک خلاف توقع بات ہو گئی۔ ہر بار کی طرح شاہ جنات نظر نہ آیا۔ ایک نوخیز سی شہزادی آ گئی۔ اس نے قدیم دور کے کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر ترکی ٹوپی جیسی چھوٹی سی اونچی سرخ ٹوپی بھی تھی جس میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر بلا کی شوخی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے لب لالین واقعے، کس بدبخت نے میرے آرام میں خلل ڈالا ہے؟ مگر آپ شاہ جنات تو نہیں ہیں؟ خانم کی بجائے سلمان بول اٹھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ تو سلمان صرف ماں کے الفاظ دہرایا کرتا تھا۔ اس حرکت پر خانم چونک گئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ پتہ نہیں یہ کون درمیان میں آ گئی؟ کون ہے؟ میں کیا جانوں، کوئی لڑکی ہے، تمکن تو وقار سے شہزادی لگ رہی ہے۔ سلمان نے جواب دیا، لگ نہیں رہی ہے، واقعی شہزادی ہوں، خاندان نوشیروان کی چشم و چراغ، مجھے فاقیہ کہتے ہیں۔ لڑکی نے شوخ لہجے میں کہا، مگر میں نے تمہیں تو نہیں بلایا تھا، درمیان میں بن بلائے کیوں آ گئی؟ سلمان بولا، اسے اس لڑکی سے گفتگو کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ دراصل شاہ جنات تنخواہ میں اضافے کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ بکواس ہے۔ سلمان بولا، بھوک ہڑتال بکواس ہے؟ پھر تمہاری دنیا میں بھوک ہڑتال کیوں کی جاتی ہے؟ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ 2 تنومند سے سیاہ فام آئے اور اسے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ پھر ایک تاج پوش غلاموں کے جلو میں آیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ سلمان اسے پہچان گیا، وہ شاہ جنات تھا۔ ہر بار وہی حاضر ہو کر جوابات دیتا تھا۔ خانم نے اس سے کئی سوالات کیے اور اس نے مفروض شخص کو دکھا دیا جو ایک گودی پر سامان لاد رہا تھا۔ خانم نے حاضرات ختم کیے، اس عورت کو تسلی تشفی دی اور سلمان کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ سلمان کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں سے اس شہزادی کا سراپا محو نہ ہوا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے اس کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ اس حسین سراپے کو سوچ ہی رہا تھا کہ دھم سے وہ مجسم آ گئی۔ یکایک ہی اس کا آ جانا سلمان کو متعجب کر گیا۔ اس نے آنکھوں پر ہتھیلی رگڑی، کئی بار آنکھوں کو مسلا، کئی بار آنکھیں پٹپٹائیں، اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔
سامنے کھڑی قطالہ عالم سپنا نہیں حقیقت ہے۔ اس کے یوں تکتے رہنے پر قطالہ عالم کے لب لعلین واہ ہوئے۔ اس نے مسکراہٹ کے تیر چلاتے ہوئے کہا، آنکھوں میں کچھ پڑ گیا ہے؟ ہاں، ایک حسینہ عالم کا حسن آنکھوں میں چپ گیا ہے۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے جملہ اچھالا۔ فرحاد سے رشتہ داری ہے کیا جو تیرے نظر کی اداکاری کر رہے ہو؟ یہ اداکاری نہیں، حقیقت ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا ہو گئی ہے۔ تم کون ہو؟ کیوں بار بار میرے سامنے آ رہی ہو؟ انسان تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حاضرات میں اس طرح زندہ افراد نہیں آتے۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے۔ میں کبھی مجسم تھی مگر اب نہیں، اب تو ایک روح ہوں، ایک ایسی روح جو صرف بھٹکنا جانتی ہے۔ اس بار اس کا لہجہ مغموم تھا۔ میرا پیچھا کیوں پکڑا ہے؟ تمہاری معصومیت نے مجھے موہ لیا ہے، تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، صرف دوستی۔ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تم سے عشق کرنے لگی ہوں۔ آخر کو مرد ہونا، عورت کی مسکراہٹ دیکھ کر خود کو گلفام کا برادر خور سمجھنے لگتے ہو۔ زندوں سے مردوں کی یاری کیسی؟ سلمان نے آنکھیں تریر کر کہا، کیا تم مجھے وامق سمجھتی ہو یا فرحاد یا مجنوں؟ میں ایسا نہیں ہوں۔ اچھا بھائی اچھا، تم دودھ کے دھلے ہو۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے دوستی کرو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ یہی منشا ہے نا تمہاری؟ یہ تمہارا اپنا خیال ہے۔ میں ایسی سخت دل بھی نہیں ہوں کہ خواہ کسی کو نقصان پہنچاتی پھروں۔ میں خاندانی نوشیروا کی ہوں۔ ہم تو صرف فائدہ پہنچانا جانتے ہیں، نقصان خود اٹھاتے ہیں۔ یہی ہمارے خاندان کا وتیرہ رہا ہے۔ چلو، تمہاری بات مانی لیتا ہوں۔ اب تو جاؤ، کیونکہ ممانی جان کو سنگن مل گئی تو سمجھو میری شامت آ گئی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے تمہاری ممانی ننگی تلوار ہے، تم لوگوں سے خوب جلتی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ تم لوگوں کو نکال باہر کریں، مگر ڈرو نہیں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ یہ تو بعد کی بات ہے، فی الحال تو میری جان چھوڑو۔ تم کہتے ہو تو چلی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس طرح غائب ہو گئی جیسے بٹن دباتے ہی بلب بجھ جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی سلمان نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ کوئی بھی کمرے میں آ جاتا تو اس کی شامت آ جاتی، کردار دھول میں مل جاتا۔ چھوٹی بہن کیا سوچتی، امی کو کتنا دکھ پہنچتا۔ وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ باہر سے کسی کی زور زور سے بولنے کی آواز آئی، پھر برتن گرنے کی آواز گونجی۔ اس نے آواز پہچان لی، وہ ممانی تھی جو محاذ کھولے لڑنے پر کمر بستہ تھی۔ یقیناً چھوٹی بہن مرجان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ممانی تو اسی طاق میں رہتی ہیں۔ انہوں نے فوراً اس غلطی کو لپک لیا ہوگا۔ اب گھنٹے 2 گھنٹے تک گولہ باری ہوتی رہے گی۔ سلمان یہی کچھ سوچتا اپنے ابو کی طرح جو ایسے موقعوں پر سر تا پا چادر اوڑھ لیتے تھے، اس نے بھی اوڑھ لی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، بالکل اسی طرح جیسے شتر مرغ ریت میں سر ڈال کر خود کو محفوظ تصور کر لیتا ہے۔ وہ ابھی اپنی کوشش میں کامیاب بھی نہ ہو پایا تھا کہ مرجان نے اندر آ کر اس کی چادر کھینچ لی۔ سلمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ سنائی نہیں دیتا؟ ممانی نے پیالہ پھینک کر امی کا سر پھوڑ دیا ہے۔ کیا کہا؟ اس کی بات سنتے ہی وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ آنگن میں اس کی امی سر پکڑے بیٹھی تھی، ان کی انگلیوں سے رس رس کر خون باہر آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا امی جان؟ اس سے کیا پوچھنا ہے، مجھ سے سن۔ تیری ماں نے میرے بھائی پر سحر چلایا ہے۔ اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا جسے اس نے روک دیا، مرا ہوا بچہ ہوا ہے۔ سلمان نے زخم پر اپنی امی کے دوپٹے سے پٹی باندھی، پھر سر اٹھا کر ممانی کی طرف دیکھ کر کہا، ممانی جان، ذرا سوچیں، کوئی اپنوں سے بھی دشمنی کرتا ہے؟ چل نکارا منحوس، ہمیں سکھاتا ہے؟ تیری ماں میری دشمنی میں ایسا کر رہی ہے، وہ میرے گھر کو تباہ کر کے چھوڑے گی، لیکن میں بھی بخشنے والی نہیں ہوں۔ اس کا حشر شمرولین جیسا کروں گی۔ دوسروں کے گھر کو تباہ کرتی ہے نا، کوڑی ہو کر مرے گی۔ ممانی خم ٹھوک کر میدان میں جمی ہوئی تھی۔ سلمان کی امی جو صدا کی کمگو تھی، اپنے منہ سے کچھ بھی بولنے پر تیار نہ تھی۔ ممانی کا لہجہ، دل کو جلاتی باتیں سلمان کے دل و دماغ میں آگ بھڑکا رہی تھی، مگر میں مجبور تھا، کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے امی کو سہارا دے کر وہ ان کے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ ابھی وہ اپنی امی جان سے ہی الجھ رہا تھا، آپ ممانی کے خلاف کچھ کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی علم کا معتقد ایک عالم ہے اور آپ ممانی سے ڈر رہی ہیں۔ کیا کروں بیٹا، وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، ہر بہن کی طرح میں بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی وجہ سے اسے برداشت کر رہی ہوں۔
پھر مجھے معلوم ہے اس کا بھائی قاتل ہے، محلے کے ایک آدمی کی جان لے چکا ہے۔ ایسے شخص سے دشمنی مہنگی پڑتی ہے۔ تم اور تمہارے ابو مجھے بہت عزیز ہیں۔ اسے عقل مندی نہیں بزدلی کہتے ہیں۔ سلمان نے غصے سے کہا، اگر آپ پہلے ہی روز انہیں ٹوک دیتی تو وہ کبھی اور فول نہ بکتی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سوچ کر ماموں جان کے لیے انہیں پسند کیا تھا۔ ان کا تو پورا خاندان خدائے خوار ہے۔ ابھی سلمان کا جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ مومانی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں جاروب تھا۔ اسی جھاڑو سے انہوں نے سلمان کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، میرا خاندان خراب ہے، ہم خدائی خوار ہیں، آج تجھے سبق نہ سکھایا تو میرا نام نہیں۔ مرجان آ کر ان کے پیروں میں گر گئی، تب جا کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بھائی کو بچاتے ہوئے وہ بھی 2-4 جھاڑو کھا چکی تھی۔ اگر وہ اکیلی آتی تو شاید کامیاب نہ ہوتی، مگر اس کے ساتھ مومانی کی اکلوتی بیٹی فرح بھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کیسی ہے یہ سلمان بھی جانتا تھا، مگر اس وقت وہ اس کی حمایت میں آئی تھی، اس لیے وہ اسے بری نہ لگی۔ فرح اپنی ماں کو کھینچتی ہوئی وہاں سے باہر لے گئی۔ مرجان بھائی کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ جھاڑو کی کئی ضربیں سلمان کے چہرے پر بھی پڑی تھی۔ اس کے واضح نشانات گالوں پہ، پیشانی پہ ابھر آئے تھے۔ ان نشانوں پر انگلیاں پھیرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ سلمان نے اسے چپ کرایا، امی کو بستر پر لٹا کر سونے کی تاکید کی اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب بھی اس کی کھال میں جلن ہو رہی تھی۔ جہاں جہاں جھاڑو کی ضرب لگی تھی وہاں کی چمڑی ورم کر گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس جگہ کسی نے مرچیں گھس دی ہوں۔ وہ قمیص اتار کر لیٹ گیا۔ اسے لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اسے ایسا لگا جیسے اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے اپنے ننگے بدن پر چادر ڈال لی اور بیٹھ گیا۔ اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر لیمپ کی ٹمٹماتی یرقان زدہ روشنی میں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اسے مغالطہ ہوا ہے، یہ سوچ کر وہ پھر لیٹ گیا، لیکن فوراً ہی چونک گیا، اس لیے کہ اسے ایسا لگا تھا جیسے بستر پر اس کے پاس کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ کون؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ چوٹ میں جلن ہو رہی ہے؟ نقرئی گھنٹیوں جیسی آواز تھی۔ کون ہو تم؟ سلمان نے پوچھا۔ تمہاری دوست؟ وہی آواز پھر آئی۔ اب کی بار اس نے آواز پہچان لی تھی۔ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جو حاضرات کے درمیان آ گئی تھی۔ اکیلے کمرے میں کیوں آ گئی؟ کسی نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہاں، گھر میں سب اندھے ہیں نا، میری چھوٹی بہن کیا سوچے گی، امی کا رویہ کتنا برا ہوگا، اور مومانی جان، وہ تو رائی کا پہاڑ بنا دیں گی۔ سلمان نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں کسی اور کو نظر ہی نہیں آؤں گی۔ خود سوچو، جب میں تمہارے اتنے قریب بیٹھی ہوں تو کیا تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ مگر تمہاری آواز تو چغلی کھا دے گی۔ نہیں، میری آواز تمہارے سوا کوئی نہیں سن سکے گا۔ پر تمہاری تشریف آوری کی وجہ کیا ہے، یہ بتاؤ گی؟ سلمان نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ بس دل نے کہا اور میں آ گئی۔ یہ تمہارا دل ہے یا مشورے کی دکان؟ تم جو سمجھ لو۔ تم ٹھہری روح اور میں ٹھوس جسم رکھنے والا۔ ایک مردے سے زندے کی دوستی کب ہوتی ہے؟ یہی غلط سوچ ہے۔ مردہ پسند کرے تو یقیناً ہو سکتی ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اکثر روحانی علم کے ماہر مردوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی دوستی عمل اور چلے کے ذریعے ہوتی ہے۔ مگر میں تو عالم ہوں اور نہ عامل، پھر تم کیوں مجھ پر ریجھ گئیں؟ تمہاری معصومیت نے مجھے متوجہ کیا ہے۔ اچھا، تو گویا تم مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہو، اپنے ہی خیالات کی نفی کر رہی ہو۔ اور کیا؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک دوسرے کو چھو کر ہی احساس کرایا جائے۔ لمس سے تسکین وہ کرتے ہیں جو جسم سے محبت کرتے ہیں۔ میں تمہارے جسم سے نہیں، روح سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کی آخری حد جسمانی ملاپ ہوتا ہے۔ واہ بھائی، تم تو بہت گہری باتیں کرتے ہو۔ ہمارے عہد میں تو شادی سے پہلے نہ لڑکی کو پتا ہوتا تھا کہ جسمانی لذت کیا ہوتی ہے اور نہ لڑکی کو۔ شادی سے ایک دن پہلے لڑکے کو پورا ایک دن کسی بالا خانے میں گزارنا پڑتا تھا، وہاں اسے پہلی بار جسمانی لذت کا ادراک کرایا جاتا تھا۔ وہ زمانہ اور تھا، اب ہم ترقی کر چکے ہیں۔ اب دیکھو نا، تمہارے زمانے میں ریڈیو تھا، کتنی دور بیٹھا شخص جو گا رہا ہو اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تمہارے زمانے میں مصور ایک تصویر بنانے میں 1 مہینہ لگا دیتا تھا، اب کیمرے کو کلک کیا اور تصویر آ گئی۔ ہاں، یہ تو ہے، اس دور میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم جادو کہا کرتے تھے، جیسے ٹیلی فون، ریڈیوگرام، گانوں کے ریکارڈز، ریلوے، موٹر گاڑیاں وغیرہ وغیرہ۔ تم اس ماحول میں بھی اپنا جادو چلا رہی ہو۔
میں بہت سے علم جانتی ہوں جن میں سحر و ساحری بھی ہے، اسی لیے تو مجھے نجات نہیں مل رہی ہے، میری روح کو قرار نہیں، بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ پھر بھی نجات کی کوشش کرنے کی بجائے خود کو مزید الجھا رہی ہو۔ جاؤ اللہ اللہ کرو، میں بھی نماز شروع کرنے والا ہوں۔ تم نے غور کیا جب لوگ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں تب نماز روزے پر زیادہ زور دینے لگتے ہیں، دین کی باتوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جانتے ہو؟ نوجوانوں پر بے راہ روی کا الزام وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ خود اس مقام سے گزر چکے ہوتے ہیں، اب ان میں اتنا دم خم تو ہوتا نہیں کہ وہ بھی ان کاموں میں حصہ لے سکیں، اسی لیے جلن کے مارے وہ تنقید کرنے لگتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے وہ عبادت گزار بن چکے ہیں۔ واہ بھائی، تم تو کفر بکنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اس کا معقول جواب میرے پاس ہے مگر ابھی دے نہیں سکتی کیونکہ تمہاری امی ادھر ہی آ رہی ہیں، اس لیے میں تو چلی۔ اس کے جاتے ہی سلمان نے جسم کے گرد چادر کو مزید بہتر انداز میں لپیٹ لیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ امی کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے لیمپ کو کارن سے اٹھایا اور اس کے بستر کے سرہانے میں رکھی تپائی پر رکھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اسے سلمان کے نزدیک رکھ کر انہوں نے چادر ہٹائی اور چوٹ کی جگہ پر گیلا گیلا سا کچھ لگانے لگی۔ بو سے اندازہ ہوا کہ وہ ہلدی چونے کا لیپ کر رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جلن ہوا ہو گئی اور سلمان نے سکون کی سانس لی۔ تبھی امی بولی، بیٹا مومانی سے زبان لڑانا بری بات ہے، ادب کے خلاف ہے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ امی جان آپ خود انصاف کریں، آخر ہم کب تک اور کتنا برداشت کریں؟ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو کل جو کچھ قم میں ہوا اسے کیا کہا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے علماء کو صابرین کی فہرست میں نہیں رکھا ہے؟ سلمان نے کل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بات معمولی سی تھی، شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی بڑی بیٹی شہزادی فرح اپنے ایک امریکن دوست کو لے کر قم میں واقع حضرت امام رضا کے مزار اقدس پر پہنچی تھی۔ وہ دونوں ہی منی اسکرٹ میں تھی۔ اس حالت میں اندر جانے پر خدام نے انہیں روکا۔ خدام کا کہنا تھا کہ امام کی مرقد پر کھلے سر جانا بے ادبی ہے، آپ تو جسمانی لحاظ سے بھی ادننگی ہیں۔ یہ بات شہزادی کو بری لگی اور اس نے خدام کو دھکا دے کر سامنے سے ہٹا دیا۔ یہ منظر ایک عالم دین نے اپنے چوبارے سے دیکھ لیا۔ ان کی عمر 85 سال ہے، انتہائی ضعیف ہیں۔ اس منظر نے ان کے غصے کو ہوا دے دی۔ وہ اپنی جگہ سے لرزتے ہوئے اٹھے اور جوانوں کسی تیزی کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئے۔ انہوں نے آگے بڑھتی ہوئی شہزادی کے بال پکڑے اور کھینچتے ہوئے حرم امام رضا کے باہر پھینک آئے۔ پھر انہوں نے خدام کو حکم دیا، اب اس عورت کو کسی بھی حال میں اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ بادشاہ کی بیٹی کو پاگل کتے کی طرح گھسیٹنا، اسے دھکا دے کر دروازے سے باہر کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ ہر اخبار نے اپنے اپنے انداز میں خبر لگائی تھی۔ شاہ کے حامی اخباروں نے اسے بغاوت قرار دیا تھا، جبکہ اسلام پسندوں نے اس اقدام کو صحیح قرار دیا تھا۔ یوں بھی اس وقت اسلام پسند حلقہ شاہ کے خلاف اندر ہی اندر باغی بن رہا تھا، آیت اللہ روح اللہ الخمینی کی تحریک کو مدد دے رہا تھا۔ آیت اللہ خمینی گو کے ملک بدری کی سزا بھگت رہے تھے، فرانس کے شہر میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر بھی ان کی حمایت میں ایک بہت بڑا طبقہ اندر ہی اندر شاہ کے خلاف مزاحمت کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ اس تحریک کو مصر کے حسن البنا اور پاکستان کی جماعت اسلامی کے سربراہ کی مورل سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ دنیائے اسلام کی یہ دو بڑی پارٹیاں اسلامی اقتدار لانے کی بھی کوشاں تھیں۔ جب امی نے اس کی تعویل سنی تو وہ بولی، بیٹا حرم امام رضا میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا متقاضی تھا، کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے جن سے لوگ سبق حاصل کریں۔ اگر وہ عالم دین ایسا نہ کرتے تو حرم میں ہر بے پردہ نیم برہنہ عورت جانا شروع کر دیتی۔ شہنشاہ ایران کو سبق دیا گیا ہے کہ تمہاری حکومت پورے ایران میں ہے، لیکن حرم امام مستثنیٰ ہے، یہاں صرف اسلامی قوانین چلتے ہیں۔ امی سے بحث کرنا سلمان نے مناسب نہیں سمجھا اور پیٹ کے بل لیٹ گیا تاکہ پیٹھ پر لگا لیپ چادر میں نہ لگے۔ اسے لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کوئی پھر اس کے کمرے میں آ گیا۔ کون ہے یہ دیکھنے کے لیے اس نے رخ موڑا اور لرز کر رہ گیا۔ دروازے پر مومانی کا خونی بھائی کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے سلمان کو گھور رہا تھا۔ سلمان اسی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ اندر آ گیا۔ پھر اس نے اس کے سرہانے پہنچ کر بال پکڑے اور جھٹکا دے کر بولا، تو نے کیا سمجھ کر میری پیاری بہن سے بدتمیزی کی؟ سلمان کو ایسا لگا تھا جیسے سر کے ذریعے اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے سلمان کے سر کو دھکا دے کر کہا، آئندہ ایسا کچھ سنا تو گلے پر چھری پھیر دوں گا۔ سلمان لڑھکتا ہوا بستر کی دوسری طرف جا گرا۔ غصے سے اس کا رواں رواں سلگ اٹھا تھا۔
اس نے غصے کے عالم میں اٹھ کر تباہی پر رکھے کانسی کے گلدان کو اٹھایا اور پوری قوت سے مقابل کے سر پر دے مارا۔ ایک نہایت تیز چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی انگلیوں سے سرخ سرخ خون بہتے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ خون دیکھ کر سلمان کو احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب یہ اسے جان سے مار دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا اور تقریباً دوڑتا ہوا مرکزی سڑک پر پہنچ گیا۔ کہاں جانا ہے یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا، وہ جلد سے جلد اس جگہ سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا، اسی لیے پوری قوت کے ساتھ بالکل سیدھ میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ تبھی اسے دور سے آتا ہوا ایک ٹرک نظر آیا۔ ٹرک کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ڈرائیور شاید رحم دل انسان تھا، اس کی کم عمری پر اسے رحم آ گیا ہوگا۔ اس نے فوراً ہی ٹرک روک دیا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ سلمان کو معلوم تھا یہ راستہ بام کی طرف جاتا ہے۔ بام چھوٹا سا مگر خوبصورت شہر ہے۔ ایک بار وہ ماموں جان کے ساتھ وہاں جا چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً کہا، بام۔ ڈرائیور نے ہاتھ بڑھا کر دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ سلمان اچک کر ادھر چڑھ گیا۔ ٹرک پھر چلنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ مامی کا بھائی مر چکا ہے، اسے اس نے قتل کر دیا ہے اور قتل کی سزا پھانسی ہے۔ اب اسے پولیس پکڑے گی اور پھانسی پر چڑھا دے گی۔ وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا، دنیا کے رنگوں بو سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ بچے، بام میں کہاں جائے گا؟ میرے ابو جامع مسجد کے امام ہیں، انہی کے پاس۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اچھا، تو آغائی سعید مختاری کا بیٹا ہے؟ وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ان سے میرا سلام کہنا۔ مگر تو ادھر کہاں چلا آیا تھا؟ یہاں میرے ماموں رہتے ہیں، ان سے ملنے آیا تھا۔ سلمان نے پھر جھوٹ بولا۔ زندگی میں ایک ساتھ اس نے اتنے جھوٹ کبھی نہیں بولے تھے جتنے آج بول رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر جھوٹ بولنے کی مشین لگ گئی ہو۔ وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ نہایت فراٹے سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ ڈرائیور شاید باتونی آدمی تھا، وہ بولا، آغائی مختاری سے کہنا میں نے تمہیں بہت آرام سے لایا ہے۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ کے خانے کو بائیں ہاتھ سے کھولا اور ایک پیکٹ نکال کر اسے دیا۔ لو کھاؤ۔ بھوک کا احساس ہی نہیں تھا، مگر جب کھانے کا نام سنا تو بھوک جاگ اٹھی۔ سلمان نے جلدی سے پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں چلو ماہی تھا، کسی اچھے ہوٹل کا تیار کردہ، کیونکہ پیکنگ نہایت نفیس تھی۔ وہ چاولوں کو مچھلی کے ٹکڑے سے ملا کر کھانے لگا۔ کھانا ختم ہوتے ہی ڈرائیور نے تھرمس بڑھا دیا۔ سلمان نے جی بھر کے پانی پیا اور سیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ ٹرک چلتا رہا، تقریباً 2 گھنٹے بعد رکا۔ وہ ایک سرائے تھی جہاں اور بھی ٹرک و دیگر قسم کی سواریاں کھڑی تھیں۔ آؤ چائے پیتے ہیں، ڈرائیور نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ سلمان بھی نیچے اتر آیا۔ بڑی بڑی بینچیں پڑی تھیں، ایک بینچ پر وہ بیٹھ گئے۔ سرو کرنے والا لڑکا تشت میں رکھ کر چائے دانی لے آیا۔ چینی نقاشی والے پیالے میں ڈرائیور نے قہوہ چائے ڈالی، پھر اسے سلمان کی طرف بڑھا دیا۔ سلمان نے پیالہ تھام کر شکر کا ایک بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھا اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ دہنے گال میں دبا شکر کا ٹکڑا گھل گھل کر چائے کا ذائقہ بڑھاتا رہا۔ چائے پی کر ڈرائیور نے کہا، بچہ اب تم گھر جاؤ، ہم آرام کریں گے، دن میں ٹرک شہر میں نہیں لے جا سکتے۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کرارے کرارے کئی نوٹ نکالے اور سلمان کو دے کر بولا، لو ٹیکسی کر لینا اور آغائے مختاری سے میرا سلام کہنا۔ سلمان کے پاس رقم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ 2000 تومان کے نوٹ اس کے بہت کام آ سکتے تھے، اس لیے اس نے جلدی سے لے لیے۔ وہاں کئی ٹیکسیاں کھڑی تھیں مگر وہ سڑک پر آ گیا۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ یکایک ایک پولیس جیپ اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس جیپ میں بیٹھے ایک پولیس افسر نے سر تپا اس کا جائزہ لیا۔ پولیس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا اٹھا تھا، نہ تو وہ چور تھا اور نہ ہی رہزن، پھر بھی اس کے چہرے پر خوف چھلک آیا تھا جس نے پولیس افسر کو چونکا دیا تھا۔ اس نے سلمان سے پوچھا، بچے کہاں سے آ رہے ہو؟ جی گھر سے۔ گھر کہاں ہے؟ بیجان، میں بیجان کا رہنے والا ہوں۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اپنے والد سے ملنے۔ اس نے پھر جھوٹ کا سہارا لینا چاہا تھا مگر بر وقت اسے احساس ہو گیا کہ پولیس والے نے اگر مولوی صاحب سے پوچھ لیا تو، اس لیے اس نے کہا، وہ یہاں مزدوری کرتے ہیں، چچا نے بتایا تھا کہ ان سے بس اسٹاپ پر ملاقات ہو جائے گی۔ بچے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے پر شیطان ناچنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر شیطان محو رقص ہے۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اتنی دیر میں ایک سپاہی نے آ کر پیچھے سے اس کی قمیص کی کالر کو پکڑ لیا تھا۔ بحالت مجبوری وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کلانتری زیادہ دور نہیں تھا، وہ لوگ فوراً ہی پہنچ گئے۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد افسر اسے کمرے کی طرف لے کر بڑھا۔
اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، ہاں تو بچے، اب یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس گروہ سے ہے؟ اب تک کتنے جرم کر چکے ہو؟ دیکھیے جناب، میں جرائم پیشہ نہیں ہوں۔ ابھی ہم پتہ کر لیتے ہیں۔ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، تمہارے علاقے کے کلانتری سے معلومات لے لیتے ہیں۔ وہ دہل اٹھا، سوچ رہا تھا کہ اگر اپنے گھر کا پتہ بتاتا ہوں تو فوراً راز کھل جائے گا کہ میں گھر سے قتل کر کے بھاگا ہوں، اس لیے خاموش رہ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر افسر نے کہا، کیا ہوا، بولتے کیوں نہیں؟ میں بیجان کا رہنے والا ہوں، میرے والد کا نام ثانی ہے۔ سلمان نے بالآخر پھر جھوٹ کا سہارا لیا۔ افسر نے اسی وقت وائرلیس سے رابطہ کیا، پھر ایک سپاہی کو بلا کر بولا، فی الوقت اسے باہر بٹھاؤ، نظر رکھنا یہ بھاگ نہ جائے۔ سپاہی اسے لے کر باہر نکل آیا اور ایک بینچ پر بیٹھنے کا کہہ کر ایک دوسرے سپاہی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں۔ جہاں ان لوگوں نے وائرلیس میسج کیا ہے وہاں سے پتہ نہیں کیسا جواب آئے، یقیناً میرے خلاف ہی آئے گا۔